السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ 26واں پارہ آیت نمبر 5 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو لوگ بھی مجھ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، کسی اور کو مصیبت میں بلاتے ہیں، تو ایسے لوگ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ ان سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے۔ یہ بات کس نے کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف آیت نمبر 5 کے اندر بیان کی ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے۔ کس سے بڑھ کر؟ ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے۔ دعا تو اللہ سے کرنا چاہیے، مشکلات میں یا آسانی اور خوشحالی میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے مسلمان کسی نبی کو پکارتے ہیں، کسی ولی سے دعا کرتے ہیں، کسی فرشتے کا نام کے نام پر دہائی دیتے ہیں۔ آپ کو یہ ساری چیزیں سماج اور معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں یہ بات صاف لفظوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، مصیبت میں کسی اور سے دعا کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گمراہ آدمی ہے۔ اور جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اللہ کو پکارنا کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی عبادت کی چیز ہے۔ یہی توحید ہے، یہی چیز توحید ہے۔ اور اللہ کو نہ پکارنا، کسی مخلوق کو پکارنا، کسی مخلوق کو بلانا، یہ چیز شرک اکبر میں داخل ہے۔ اس کے ذریعے سے اس انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، بلکہ مشرک سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ تو اللہ کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو نہیں پکارتے تھے، لیکن جب انتہائی مصیبت میں داخل ہوتے تھے، مشکل میں داخل ہوتے تھے اور جان بچنے کے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو ہار مان کر کے یہی اللہ سے دعا کرتے تھے، جس کا تذکرہ متعدد جگہوں میں کیا گیا ہے اور درس میں واضح کیا گیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور سمندری راستے پر ہوتے ہیں اور وہاں ان کو مشکلات نظر آتا ہے، تو خالص طور پر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو پکارتے ہیں۔
جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ کسی اور مخلوق کو نہیں پکارتے، کسی مخلوق کو مصیبت میں نہیں بلاتے ہیں، یہی لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ طور کے اندر فرمایا قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، جنتی کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں، جب دنیا میں تھے ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ہم جہاں بھی ہوتے تھے، چاہے گھر میں ہوتے تھے یا کہیں بھی ہوتے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر انعام کیا، احسان کیا اور ہم کو جھلسا دینے والے عذاب یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کس وجہ سے بچا لیا؟ ان کی نیکی کیا تھی؟ کہا انا کنا من قبل ندعوہ، انا کنا من قبل ندعوہ، ہم صرف اسی کو پکارتے تھے، ہم صرف اسی کو پکارتے تھے، اسی سے دعائیں کرتے تھے۔ اور یہی آدمی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اقرار بھی کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب چاہتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی صاف بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد آدمی جا کر کے پتہ نہیں کس کس سے مانگتا ہے۔ بہت سارے مانگنے والے باقاعدہ نبی سے مانگتے ہیں، نبی سے اولاد مانگتے ہیں، نبی کی خبر پر جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، نبی کو پکارتے ہیں۔ کوئی کسی نبی کے نواسے کو کوئی پکارتا ہے، نبی کے داماد کوئی پکارتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، یہ اسلام کے اپوزٹ، اسلام کے خلاف چیز ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا فکر اور ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عمل مرتے دم تک ہونا چاہیے، صرف نماز کے حد تک نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور سچی توحید پر ہم سب کو قائم رکھے اور شرک اور کفر اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔